بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فائزہ اسلم آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم یوگی کتاب کے لیسن نمبر 5 کے اوپر بات کرنے والے ہیں، جس میں رائٹر نے وقت کی اہمیت کے اوپر بات کی ہے اور ہم اس وقت کو کس طرح بہتر طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنے ٹائم کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں. اس کی انہوں نے بہت اچھی بیوٹیفل ٹپس شیئر کی ہیں جو میں یہاں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. بہت سے لوگوں کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی سے فائنلی کیا چاہیے تھا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، یعنی وقت گزر چکا ہوتا ہے. جو لوگ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وقت ان کے ہاتھ سے ایسے نکل رہا ہے جس سے ریت یا مٹی کے ذرے ان کے ہاتھوں سے پھسل رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ایک دفعہ پھسل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتے. جو لوگ اس اصول کو جان لیتے ہیں وہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے نہ صرف نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کرتے ہیں بلکہ نیکسٹ ویک کی بھی پلاننگ ہوتی ہے ان کے پاس، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے پاس نیکسٹ منتھ کی بھی پلاننگ ہوتی ہے. تو جناب ایک بات یاد رکھیں کہ وقت مساوات کا بڑا حامی ہے. یہ وقت قدرت کی طرف سے ہم میں سے ہر انسان کو یکساں بانٹا گیا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. اب ہمیں میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان 24 گھنٹوں کا بہترین استعمال کر کے اپنی زندگی میں کوئی غیر معمولی کام کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس وقت کو ضائع کر جاتے ہیں. اس میں ہمیں ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو چوری ہونے سے بچانا ہے نا. بڑی دلچسپ اور مزیدار بات. کیسے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی اپنی پسندیدہ بک پلان کی پڑھنے کے لیے اور آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے، لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ نے کتاب کھولی تو آپ کے کسی دوست کا فون آ گیا، کوئی میسج آ گیا، آپ کے واٹس ایپ کا جو پسندیدہ گروپ ہے اس میں کوئی میسج بلنک ہو گیا. اب آپ کا دل للچائے گا کہ آپ اس میسج کو اٹھا کے پڑھیں، اس گروپ کو چیک کریں کہ آخر اس میں اب کیا کہانی چل رہی ہے. تو یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ ایکچولی آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ نے پلان کیا تھا کہ آج آپ میڈیٹیشن کرنے والے ہیں، مراقبہ کرنے والے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کرنے بیٹھے تو انفارچونیٹلی اس وقت کوئی کال آ گئی یا کوئی آ گیا اور آپ کا یہ پلان دھرے کا دھرا رہ گیا. تو جناب ہمیں اپنے وقت کے ساتھ بے رحم ہونا چاہیے، ہمیں انکار کرنا آنا چاہیے، ہمیں نو کہنا آنا چاہیے. ہر دفعہ فون اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہر میسج پڑھنے والا ہوتا ہے، نہ ہر گروپ چیک کرنے والا ہوتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو فون ہے نا آپ کے ہاتھ میں، یہ فون آپ کو آپ کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے. یہ فون آپ کو دوسروں کی سہولت کے لیے نہیں دیا گیا. جب آپ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنے وقت کی قیمت کو پہچانتے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی آپ کے وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتے ہیں. پھر وہ نہ صرف آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ آپ کے وقت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایسا کوئی کام وہ آپ کے ساتھ نہیں کرتے کہ جس میں ان کو یہ ذرا سا بھی خدشہ ہو کہ آپ کا وقت ضائع ہوگا. ایک بات اور میں اس میں کروں گی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سادگی لے آئیں گے، مثال کے طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری میز پر 4 کھانے ہونے چاہیے ڈیلی بیسس پر. ہم ایک کھانا بھی سادگی سے کھا سکتے ہیں اور ہم اس وقت کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دیکھیں کھانا بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور کھانا اتنی چیزوں کو انجوائے کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تو ہم اس وقت کو کھائیں پئیں، سیر و تفریح کے لیے بھی جائیں، سب کچھ کریں، لیکن ایک میانہ روی کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ اس میں ہمارا وقت بہتر طور پر بہتر چیزوں میں یوٹیلائز بھی ہو سکے. ایک اور بڑی زبردست بات مصنف اس میں کہتا ہے یا ٹپ شیئر کرتا ہے کہ آپ اپنے آج کے دن کو دیکھیں. بالفرض اگر یہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ سوچیں کہ آپ اس دن کو کیسے بتائیں گے، آپ اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. آپ آج کے دن اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایون اپنے فرینڈز کے ساتھ آپ کیسا رویہ اختیار کریں گے، آپ آج کے لمحے کو کیسے جئیں گے. سب سے امپورٹنٹ بات، کیونکہ زندگی اسی لمحے میں قید ہے. زندگی نام ہی اسی لمحے کا ہے، اس موجودہ لمحے کا ہے جس میں اور آپ موجود ہیں. تو جناب
اس سوچ کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اس سوچ میں آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت ہے. اس طرح آپ ان تمام چیزوں کو اہمیت دینے لگیں گے جس کی آپ کی زندگی میں واقعتاً اہمیت ہے، اور وہ تمام غیر اہم چیزیں جو آپ کی زندگی میں ٹائم ویسٹرز ہیں وہ آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. اپنے ضمیر کی آواز سنیے اور اپنے دل سے اس کی رہنمائی لیجیے کہ واقعتاً ہم نے آج کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو ویسٹ ہونے سے بچانا ہے، تاکہ جب کل کو ہمارا بلاوا آئے، جو کہ یقیناً ہم سب کا آنا ہے، تو ہم خدا کے حضور یہ کہہ سکیں کہ ہم کچھ اچھا کام کر کے آئے تھے اس دنیا میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.